تو جسمانی بیماریاں دور فرما دے، روحانی امراض سے بھی شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے، شفا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل پروگرام روحانی علاج اور استخارہ میں ایک بار پھر حاضر ہیں اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ شعبہ روحانی علاج کے اسلامی بھائی بھی موجود ہیں۔ ناصر بھائی، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم گفتگو کریں گے، بات چیت کریں گے۔ آئیے ناظرین، ابتدا میں ہم ایک سیگمنٹ شامل کریں گے جس کے ذریعے بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو روحانی علاج بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ کبھی تو آپ کو وظیفہ بتایا جاتا ہے، کبھی کوئی روحانی علاج بتایا جاتا ہے، کبھی تعویذ بنانے کے بھی الحمدللہ عز و جل ہم طریقے آپ کو سکھا رہے ہوتے ہیں۔ تو آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں ایک سیگمنٹ جس کا نام ہے آج کا روحانی علاج۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، بعض دفعہ کھانے کی بے احتیاطیوں کی وجہ سے دل کے امراض پیدا ہو جاتے ہیں اور دل کے حوالے سے کئی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، بالخصوص دھڑکن کا بڑھ جانا، اسی طریقے سے گھبراہٹ بہت زیادہ ہو جاتی ہے، جس کے باعث کافی پریشانی کا باعث بھی بن جاتے ہیں اور بعض اوقات یہ بیماریاں بڑھتی ہی جاتی ہیں۔ تو عموماً ایسی جو بیماریاں ہیں اس کے حوالے سے پہلے تو احتیاط یہی کیجیے کہ پانی وغیرہ اور جو کھانے پینے کی احتیاطیاں جو ہوتی ہیں، جیسے کہ اور آئلی جو فوڈ وغیرہ ہم جو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، ایسی چیزوں سے تھوڑا سا گریز کیا جائے اور پانی کا استعمال زیادہ کیا جائے۔ اور اس کے حوالے سے ایک آج جو ہم عمل سیکھنے جا رہے ہیں وہ ہے تعویذ بنانے کا طریقہ۔ تعویذ ہم انشاءاللہ الکریم ایسا تعویذ آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو بنا کر آپ خود ہی لکھ سکتے ہیں اس کو، اور لکھ کر اپنے گلے میں پہن لیں، اور اس کو پہننے کی برکت یہ حاصل ہوگی انشاءاللہ الکریم کہ آپ کے دل کے جملہ امراض جو بھی ہیں انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے ان میں آپ کو فائدہ ہوگا اللہ کی رحمت سے۔ اب یہ تعویذ بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ آپ کو سکھایا جائے گا، اور یہ لکھنا کیا ہے۔ پارہ نمبر 13 کے سورۃ الرعد کی آیت نمبر 28 سے یہ آیت مبارکہ لکھ لیں۔ اچھا، آیت مبارکہ لکھنے میں کچھ چیزوں کا احتیاط کیجئے کہ جہاں دائرے والے حروف آتے ہیں ان کے دائرے کھلے ہوئے ہوں، اسی طریقے سے جہاں نقطے لگائے جاتے ہیں ان کے نقطے جو ہے ان کی اپنی اپنی جگہ پر ہی لگائے، جیسے کہ قوف لکھ رہے تو قوف کا نقطے ان کی جگہ پر ہی ہوں، اسی طریقے سے ان کے نقطے جدا جدا بھی ہوں، الگ الگ ہوں۔ اس طریقے سے کچھ احتیاطیں ہوتی ہیں جو قرآن پاک کی آیتیں لکھنے کے حوالے سے آپ ان احتیاطوں کے مطابق یہ تعویذ لکھیں گے، اور اس کو لکھنے کے بعد موم جامہ وغیرہ کروا کر سلوا کر اس کو آپ گلے میں پہن لیجئے، اور یہ لمبائی جو ہے اس کی دل تک آ جائے۔ اب اس کو پہن لیجئے انشاءاللہ الکریم دل کی دھڑکن بڑھ جانا، اسی طریقے سے دل کی گھبراہٹ اور بھی جملہ امراض وغیرہ کے حوالے سے اللہ نے چاہا تو یہ آپ کو فائدہ دے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بڑا شاندار یہ گھبراہٹ کے حوالے سے، دل کی تکلیف کے حوالے سے وظیفہ آپ کو بتایا گیا۔ اچھا، آیت مبارکہ جو آپ کو بتائی گئی میں پڑھ دیتا ہوں، اب نوٹ فرما لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ آیت مبارکہ ہے، یہ آیت مبارکہ آپ کو بتائی گئی کہ اس کا تعویذ بنانا ہے، آپ نے لکھنا ہے، لکھنا کیسے، احتیاط کیا کرنی ہے، شرائط کیا ہیں، وہ بالتفصیل الحمدللہ سجل آپ کو بیان کر دی گئی۔ یہ تعویذ آپ گھر میں رہتے ہوئے خود بھی تیار کر سکتے ہیں، یہ آیت قرآنی ہے، جب بھی آپ لکھیں، اور باوضو اس کے لیے ہونا یہ ضروری ہے، تو یہ ضرور آپ استعمال کیجئے گا گھر میں۔ اللہ نہ کرے آپ میں سے، آپ کی فیملی میں سے اگر کسی کے ساتھ دل کا کوئی مسئلہ ہو، گھبراہٹ طاری رہتی ہو، تو آپ یہ تعویذ بالکل آپ تیار کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ زاہد بھائی، آپ ذرا یہ بھی ارشاد فرمائیے گا، یہ تو چلے آپ نے تعویذ بنانے کا طریقہ ارشاد فرما دیا، روحانی علاج کے اسٹال پر بھی اس طرح کے تعویذات وغیرہ دیے جاتے ہیں، بالفرض گھر میں نہیں ہے، ہوتا ہے نا بعض اوقات کہ بھائی کوئی تیار کر ہی نہیں سکتا، گھر میں کوئی پڑھا لکھا نہیں ہے، یا کوئی کسی کو عربی لکھنا نہیں آتی، تو اب کیا کرے؟ پھر تعویذ اگر کسی کو چاہیے
ہو دل کے امراض کے حوالے سے. اب جیسے ہوتا ہے بعض اوقات دل کی شریانیں بعض اوقات لوگوں کی بند ہو جاتی ہیں, یا دل کے وال بند ہو جاتے ہیں, گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے, اٹیک پڑ جاتا ہے, اور اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ہارٹ پیشنٹ جو ہوتے ہیں, تو ان کے لیے کیا روحانی علاج کیا جاتا ہے؟ اگر کوئی مکمل روحانی علاج کروانا ہو کسی کو تو کیا سلسلہ کرنا پڑے گا اس کے لیے؟ جی جنید بھائی, اس حوالے سے الحمدللہ ہمارے جو پاکستان بھر میں جہاں بھی ہمارے روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں, الحمدللہ ان پر اس چیز کے حوالے سے خاص ایک تعویذ ہوتا ہے دل کے حوالے سے نا, دل کے جملہ امراض ہوں, یعنی کہ جیسے کہ آپ نے بیماریوں کے حوالے سے فرمایا, تو اس طریقے کے امراض کے حوالے سے آپ روحانی علاج کے اسٹال پر جائیں اور انشاءاللہ الکریم وہاں پر اپنا مرض بتائیں گے تو اللہ نے چاہا تو آپ کے دل کے حوالے سے خاص تعویذ دل پر باندھنے کے لیے دیا جاتا ہے. اور اس تعویذ کی برکت سے الحمدللہ جنید بھائی ایسی مدنی بہاریں ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بعض مریضوں کو جیسے آپریٹ کے حوالے سے, اپنا بائی پاس کے حوالے سے کچھ کہا گیا ہے ڈاکٹر کی طرف سے, بعضوں کا یہ ہوا کہ پھر بعد میں رپورٹس کروائی گئیں تو پتہ چلے وہ کلیئر ہے معاملہ. الحمدللہ تعویذ کی برکتیں اس طریقے سے ظاہر ہوئی ہیں الحمدللہ. اور اس کے ساتھ ساتھ پینے کے لیے تعویذ بھی مزید دیے جاتے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ پلیٹو والا کورس بھی کروایا جاتا ہے. پورا ایک سلسلہ ہوتا ہے علاج کا, الحمدللہ یہ پورا کیا جاتا ہے روحانی علاج کے اسٹال سے. اور اللہ کی رحمت سے کئی اسلامی بھائی اللہ کی رحمت سے اس طریقے سے فیضیاب بھی ہوئے ہیں الحمدللہ. چلے ماشاءاللہ, یہ بھی اچھی بات آپ نے بتا دی. جی ماشاءاللہ, انہوں نے بتایا کہ کافی اس تعویذ کی برکتیں ہیں. ایک اسلام بھائی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے بتایا کہ میرے بستے پر ایک اسلام بھائی آئے, جمعہ کا دن تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرے لیے دعا کیجیے گا, میرا اگلے جمعے دل کا آپریشن ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ تعویذات اطاریہ سے آپ تعویذ لے لیجئے, بھلے آپ آپریشن کرا لیجئے گا جو آپ کو ٹائم دیا ہے, تاریخ تو طے ہو چکی ہے, جی وقت مل چکا ہے ڈاکٹر کا, جی اب بالکل, تو آپریشن ہونا. آپ یہ تعویذ بھی جو ہے نا لے لیجئے. تو انہوں نے دل پر باندھنے کا تعویذ لیا, پینے کا تعویذ لیا. اگلے جمعے وہ آئے اور خوشخبری دی کہ الحمدللہ میں جب آپریشن کے لیے گیا تو ڈاکٹر نے کہا کہ آپ کے آپریشن کی ضرورت نہیں ہے, آپ کی طبیعت بہتر ہو گئی. ارے ماشاءاللہ ماشاءاللہ, الحمدللہ, کیا بات ہے. اب ان کی خوشی, ان کا کیفیت ان کی کیا ہو گیا دیکھنے والے ہے نا. اب آپ دیکھیں نا ناظرین, جس کی تاریخ طے ہو چکی ہو, آپریشن کی ڈیٹ فکس ہو چکی ہو, ڈاکٹر نے بتا دیا اور ٹائم دے دیا ہو کہ آنے والے جمعہ اب آپ کا آپریشن ہے, تو یہ اب وہ بھی مریض بھی ذہنی طور پر تیار ہے. اب اس کا اللہ پاک مسبب الاسباب ہے, اللہ پاک بغیر دواؤں کے بغیر آپریشن کے شفا دینے پر قادر ہے. اب سبب یہ بنا تعویذات اطاریہ استعمال کیے. اس کے کچھ مخصوص تعویذات ہوتے ہیں دل کی جگہ پر باندھنے کے ہوتے ہیں, پینے کے کچھ تعویذات ہوتے ہیں, پلیٹوں کا مخصوص عمل کیا جاتا ہے. یہ مکمل ایک باقاعدہ پورا ایک روحانی علاج کا سلسلہ ہوتا ہے, پورا ایک علاج کیا جاتا ہے. تو اب ان کی کیفیت کیا ہوگی ماشاءاللہ, ہے نا. تو جمعے کو پھر خوشخبری انہوں نے سنائی کہ بھائی بغیر آپریشن کے ماشاءاللہ کام ہو گیا الحمدللہ. اللہ پاک تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرمائے. آپ کا بہت شکریہ زاہد بھائی, لیکن آپ ہمارے ساتھ موجود رہیے گا, مزید انشاءاللہ الکریم آپ سے ہم رہنمائی لیں گے, وقتاً فوقتاً گفتگو آپ سے ہوتی رہے گی. کال چلائیے گا ذرا. محمد ارسلان اور میری والدہ کا نام ہے ریحانہ بھی, اور میرا مسئلہ یہ ہے کہ میں نے باہر جانا ہے اور میرے نا مسئلے مسائل بہت آ رہی ہے. استخارے میں یہی پتہ کرانا ہے کہ مسئلہ مسائل کیا ہے. صحیح ہے, بیرون ملک جانے میں رکاوٹ ہے. ارسلان بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے. اس کا کوئی استخارہ وغیرہ سر کیا جائے گا تو سر محمد ثاقب ہے نا, والدہ کا نام سرت خالد. ثاقب نام ہے, صحیح ہے. نیکسٹ کال دیجیے. کھارا کرانا کاروبار کے حوالے سے. میرے بھائی کا نام محمود, کی والدہ کا نام زاہدہ بی بی, وہ چاولوں کا کاروبار کرتا ہے. کاروبار چلتا چلتا یا قدامی رک جاتا ہے, کبھی کبھی لگ پڑتا ہے. یہ استخارہ کر کے اور کارڈ کا عمل کر کے بتا دیں اور روحانی علاج. جی ٹھیک ہے انشاءاللہ. نیکسٹ کال. فراء محمد ختاری اور جینا بی بی. یہ کہ سر 2 مہینے غالباً پہلے نا میرا گھر سے کچھ سامان ضروری چوری ہوا ہے, وہ ابھی تک مجھے ملا نہیں ہے. گھر سے سامان چوری ہوا ہے, لیکن چلیں استخارہ بھی کرواتے ہیں اور وظیفہ بھی ابھی آپ کو بتائیں گے انشاءاللہ. جی اگلی کال دیجیے. میرے بچے کا مسئلہ ہے, بچہ 9 سال کا نا, ذہن درو اس کا مسئلہ ہے نہ, وہ صحیح بول سکتا ہے, مین ورڈ بولتا ہے, ابو امی دادا دادی بولتا رہتا ہے, باقی مین لفظ نہیں بول سکتا. صحیح, اس کا ایک وظیفہ خاص ہے زبان کی لکنت کے حوالے سے, بچہ صحیح تلفظ پر قادر ہو جائے, اس کا وظیفہ بھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے. میرا سر وہ کزن ہے, اس کی شادی نہیں ہو رہی سر. طاہر خان مراد بی بی.
شادی نہیں ہو رہی. چلیے ابھی استخارہ کرواتے ہیں. طاہر نام آپ نے بتایا ہے اپنے کزن کا, رشتوں میں رکاوٹیں ہیں. شامل رہیے گا ناظرین ہمارے ساتھ. استخارے آپ کے الحمدللہ سے کیے جا رہے ہیں روحانی علاج کے حوالے سے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے. بچے کے حوالے سے آپ نے کہا تھا کہ بچے کی عمر 9 سال ہے اور 9 سال میں تقریباً بچے بولنا شروع کر دیتے ہیں. 4-5 سال کی عمر کے بعد بچے بولنا تقریباً شروع ہو جاتے ہیں. عمر 9 سال بتائیے. دیکھیں اگر کوئی بچہ صحیح نہ بولتا ہو, زبان میں اللہ نہ کرے لکنت ہو, کوئی رکاوٹ ہو, بچہ صحیح تلفظ پر قادر نہ ہو, تو اس کے لیے دیکھیں اب 9 سال عمر ایسی ہے بچے کے بچہ سمجھدار ہوتا ہے نا. یہ طریقہ کا نوٹ کیجئے گا. یہ آپ نے سورہ طٰہٰ کی آیت مبارکہ ہے, یہ 4-5 آیات ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. یہ بچے سے آپ نے پڑھوانی ہے نماز فجر کے بعد. کس طرح پڑھوانی؟ ایک چھوٹی سی ایک پاک کنکری آپ لے لیں, چھوٹا سا پتھر لے لیں, بچے کو کہیں کہ زبان پہ رکھیں, زبان میں وہ چھوٹی سی پاک کنکری رکھیں, اور اب آپ یہ آیات بچے سے پڑھوانا شروع کریں. آپ سکھائیں, تھوڑی سی محنت کرنا پڑے گی آپ کو, پھر بچہ ماشاءاللہ پڑھنے پر اسے آ جائیں گے نا. تو رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. تو انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے یہ بچہ جو بھی زبان میں لکنت ہے یا بولنے میں رکاوٹیں ہیں, بچہ صحیح طرح نہیں بول پا رہا, آپ کو حیرت انگیز طور پر اس کے فوائد نظر آئیں گے. بچہ صحیح انداز میں بولنا شروع ہو جائے. یہ تو ہوا روحانی علاج. اچھا اب جیسے آپ نے کہا کہ بھائی بچہ جو ہے وہ امی بولتا ہے, ابو بولتا ہے, بچے کے سامنے کہیں آپ اللہ اللہ. اچھا اسی طرح کلمہ طیبہ جیسے ہوتا ہے نا, ماں باپ کا ایک انداز ہوتا ہے بچوں کو بتانے کا, سمجھانے کا, پڑھانے کا. لا الہ الا اللہ, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. یہ مقدس کلمات, کلمہ طیبہ, یہ بچے سے پڑھوانے کی کوشش کریں. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, یہ مقدس کلمات پڑھوانے کی کوشش کریں. انشاءاللہ الکریم بچہ صحیح بولنا شروع ہو جائے گا انشاءاللہ. پہلے آپ استخاروں کی جوابات ارشاد فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ارسلان بھائی تھے, والدہ کا نام ریحانہ بتایا کہ باہر ملک جانا چاہ رہے ہیں لیکن رکاوٹیں آ رہی ہیں, جا نہیں پا رہے. تو ارسلان بھائی آپ کا استخارہ کیا ہے, کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے, بہتر کا اشارہ ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے گا انشاءاللہ. آپ دعا بھی کرتے رہیں اور اس کے جو اسباب ہوتے ہیں, جو ظاہری معاملات ہیں, ان کو بھی آپ پورا کر لیجئے, انشاءاللہ عز و جل آسانی ہوگی. آپ یہ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے. روزانہ آپ نے کسی بھی ٹائم 100 مرتبہ یا سمیع یہ پڑھا کریں, اور پڑھنے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کریں. انشاءاللہ عز و جل جو رکاوٹیں آ رہی ہیں انشاءاللہ یہ دور ہوں گی. اللہ کے کرم سے آپ کے جانے میں آسانی ہوگی. دوسرے ثاقب نام بتایا, والدہ کا نام ثروت, ان کا بھی استخارہ کیا ہے. کوئی نظر بد یا عملیات اثرات وغیرہ کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, خیر و عافیت عطا فرمائے. آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجیے. روزانہ صبح کے وقت 29 بار 29 ٹائم یا مہیمنو آپ یہ پڑھ لیا کریں. آفتوں سے, بلاؤں سے, مصیبتوں سے, بیماریوں سے انشاءاللہ عز و جل حفاظت رہے گی. محمود نام بتایا, والدہ کا نام زاہدہ. یہ بتا رہے تھے کہ کاروبار نہیں چل رہا, کاروبار کے حوالے سے رکاوٹ آ رہی ہے. تو آپ کا استخارہ کیا ہے محمود بھائی, کوئی نظر بد یا عملیات کا اشارہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے, خیر و عافیت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کے روزگار میں برکت عطا فرمائے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا کاروبار اچھا چلے اور اس میں برکت بھی ہو, تو ایک تو آپ نے یہ عمل کرنا ہے, ایک وائٹ کاغذ لیجئے اور اس پر 35 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ یہ لکھ لیجئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ مکمل آپ 35 بار کاغذ پر لکھ لیں, اس کی لیمینیشن کروا لیں, پلاسٹک کوٹنگ کروا کے. اگر دکان ہے تو آپ دکان میں اس کو لٹکا لیجئے, یا پھر گھر پہ اس کو لگا لیجئے. انشاءاللہ عز و جل رزق میں, کاروبار میں برکت بھی ہوگی اور شیطان کا بھی گزر نہیں ہوگا. دوسرا, ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام, یا ذا الجلال والاکرام یہ آپ پڑھا کریں. انشاءاللہ عز و جل کاروبار میں برکت ہوگی. طاہر نام بتایا, والدہ کا نام مراد بی بی بتایا. شادی کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ کافی کوشش کر رہے ہیں لیکن کہیں رشتہ ہو نہیں پا رہا.
تو طاہر بھائی آپ کا بھی استخارہ کیا ہے، کوئی جو ہے نظر بد یا عملیات وغیرہ کا معاملہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ آسانی فرمائے، خیر و عافیت عطا فرمائے، اللہ پاک آپ کے لیے نیک اور اچھا رشتہ عطا فرمائے۔ رشتے کے حوالے سے آپ ایک روحانی علاج نوٹ فرما لیجئے، عشاء کی نماز کے بعد یعنی سونے سے پہلے آپ نے یہ عمل کرنا ہے، 41 بار سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ آپ نے پڑھنا ہے، اور اس کا جو ٹائم ڈیوریشن ہے آپ نے کتنے دن اس کو پڑھنا ہے، 90 دن، 3 مہینے یعنی 90 دن تک آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے کنٹینیو، اس میں ناغہ نہیں کرنا ہے، اگر ناغہ ہو جائے تو پھر دوبارہ سے جو ہے شروع سے آپ اس کو شروع کریں۔ 90 دن تک یہ آپ نے عمل کرنا ہے، 41 بار سورہ اخلاص پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک رشتہ ملنے کے لیے دعا کیجیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے ان 3 مہینوں کے اندر اندر کہیں نہ کہیں آپ کا اچھی جگہ رشتہ لگ جائے گا۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ اگر رشتہ کہیں لگ گیا ہے تو شادی ہونے سے پہلے یہ 90 دن آپ نے مکمل کرنے ہیں، انشاءاللہ عز و جل اللہ کے کرم سے آسانی ہوگی۔ اور 90 دن میں بالفرض کہیں پر رشتہ نہیں ہوتا، جی پھر دوبارہ سے اس کو جاری، دوبارہ سے پھر اس کو کر سکتے اور ہیں، اگر ساتھ رشتہ طے ہو چکا ہے جیسے 90 دن، بھائی ماشاءاللہ مدنی چینل پر یہ وظیفہ بتایا گیا تھا، 1 مہینے میں یہ کام ہو گیا ماشاءاللہ، اب جو بقیہ 2 ماہ بچے ہیں، شادی رشتہ اگر طے ہونے کے بعد بھی وظیفہ جاری رکھیں۔ شادی اگر ہو گئی ہے تو پھر تو وظیفہ روک دیں گے نا، اچھا جی جیسے منگنی ہو جاتی ہے یا رشتہ بھی طے ہوا ہے شادی نہیں ہوئی، ہاں، تو شادی ہونے تک اس کو کنٹینیو رکھیں۔ شادی ویسے بڑا کمال کا یہ وظیفہ ہے ناظرین، اور اس وظیفے کی خصوصیت یہ ہے کہ جسے شادی کرنی ہو نا وہ خود ہی اس وظیفے پر عمل کرے۔ بالکل ایسا نہیں ہو سکتا کہ بھائی مسئلہ ان کا ہے اور وظیفہ کوئی اور پڑھ رہا ہے، یہ کسی اور کی طرف سے وظیفہ نہیں کیا جا سکتا، عمل نہیں کیا جا سکتا، جسے شادی کرنی ہو وہ خود ہی اس وظیفے پر عمل کر سکتا۔ اچھا، اس کے رشتوں کے حوالے سے بھی کچھ تعویذات وغیرہ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، جی، کاٹ کروانی ہو کسی نے رشتوں میں رکاوٹ؟ تعویذات یا تاریہ کے سٹالز پر، بستوں پر الحمدللہ اس کے لیے باقاعدہ کارڈ کا بھی سلسلہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے مخصوص تعویذات بھی دیے جاتے ہیں۔ تو اگر یہ قریبی جہاں پہ ان کے قریب دعوت اسلامی کے سٹالز روحانی علاج کے لگتے ہیں وہاں یہ تشریف لے جائیں تو انشاءاللہ ان کو پہننے کے لیے تعویذ بھی دیا جائے گا، اور جو ہے یہ کارڈ کا بھی سلسلہ انشاءاللہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، اب میں شامل کرنے لگا ہوں آپ کے میسیجز، کافی سارے آپ کے میسیجز بھی آئے ہیں، مدنی چینل کے ناظرین کی طرف سے بھی ہیں، اور فیس بک پیج پر بھی کافی سارے میسیجز آئے ہیں ناظرین کے۔ یہ ایک میسیج آیا، حمزہ خان ہیں، والدہ کا نام اللہ رکھی ہے، ابو کا نام ہے چتال، انہوں نے کہا ہے کہ 2 سال ہو چکے ہیں شادی کو لیکن ابھی تک اولاد نہیں ہو رہی، اس حوالے سے کوئی وظیفہ مجھے بتا دیجیے، بڑی مہربانی ہوگی، اور دعاؤں کی بھی درخواست ہے۔ اللہ پاک آپ کو نیک صالح عافیت کے ساتھ اولاد عطا فرمائے۔ دیکھیں، حصول اولاد کے لیے ہر نماز کے بعد دونوں میاں بیوی نے 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ علماء فرماتے ہیں کہ اسم اعظم میں سے ہے۔ جب آپ یہ وظیفہ پڑھ لیں نا تو بسم اللہ الرحمن الرحیم اس اسم اعظم کے وسیلے سے آپ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کیجئے گا، انشاءاللہ الکریم صاحب اولاد ہو جائیں گے۔ اچھا جی، ایک میسج ہے، میرا نام سلمہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میرے سر میں بہت زیادہ درد رہتا ہے، سردی والا بخار ہے، گلے میں بھی درد ہے۔ لیکن سر میں درد رہتا ہو تو سورۃ الناس 7 ٹائم 7 مرتبہ پڑھ کر خود دم کر لیں یا کسی سے پڑھوا کر دم کروا لیں۔ یہ تو ہوا سر کے درد کا۔ سردی میں اگر کسی کو بخار چڑھ گیا ہو، بخار میں ٹھنڈ لگتی ہو، تو پھر یہ آیت مبارکہ قل لا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم یہ پڑھ کر آپ دم کریں، یا کسی کوئی پڑھ کر آپ دم کر دیں، انشاءاللہ الکریم بخار اتر جائے گا۔ اچھا، میرے رشتے کے لیے لازمی دعا کریے گا، اور وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا۔ نماز فجر کے بعد 312 مرتبہ یا ذا الجلال والاکرام آپ نے پڑھنا ہے۔ بال بہت زیادہ گرتے ہیں، کوئی روحانی علاج بتا دیں، اور ہمارا گھر بن جائے دعا بھی کر دیں، اور اس حوالے سے لازمی دعا کیجئے گا۔ اور ہمارے انہوں نے کہا ہے کہ والدہ کا نام کلثوم اختر ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے۔ اگر کسی کے، یہ بالخصوص خواتین کے ساتھ، اسلامی بہنوں کے ساتھ اس طرح کی پرابلم رہتے ہیں، سر کے بال بہت زیادہ جھڑتے ہیں، گرنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اس کے لیے دیکھیں آپ کو چاہیے ہوگا سرسوں کا تیل یا ناریل کا تیل، دونوں میں سے کوئی بھی جو آپ کی طبیعت کے موافق ہو تیل وہ لے لیں، اور 41 مرتبہ سورۃ اللیل پڑھ کر یا آپ سرسوں کے تیل پر یا ناریل کے تیل پر دم کر دیں۔ اب یہ جو دم کیا ہوا تیل ہے، رات کو سونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم
پڑھ کر سر کے بالوں میں اچھی طرح لگائیں، خوب مالش کیجئے، انشاءاللہ الکریم سر کے بال جھڑنا گرنا یہ بند ہو جائیں گے۔ تا حصول شفا اس عمل کو جاری رکھنا ہے۔ اچھا عمل ایک ہی دفعہ کرنا ہے، وظیفہ ایک دفعہ پڑھنا ہے، پڑھ کر تیل پہ دم کر دیا، پھر پابندی کے ساتھ آپ اس تیل کو لگائیں، تیل کم ہوتا رہے بوتل میں تو مزید اس میں آپ ایڈ کرتے رہیے گا۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ سر مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ میرے گھر کا کام ہو رہا تھا اور پھر اچانک سے رک گیا ہے، مستری مجھ سے پیسے پورے لے لیے ہیں اور اب وہ کام نہیں کر کے دے رہا، میں بہت زیادہ پریشان ہوں اور گھر کا کام ادھورا ہے، اور آپ پلیز دعا بھی کر دیں اور مجھے بتائیں کہ ماجرا کیا ہے، اور دعا بھی کیجیے گا اور اس کا کوئی حل بتائیں۔ اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے، اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ دیکھیں جب بھی کوئی معاملہ آپ کا طے ہونے لگے نا تو روحانی علاج میں عرض کرتا ہوں، ہے ویسے کافی آزمائش کو نہیں ہے معاملہ، اب پیمنٹ آپ نے پوری کر دی ہے، مستری کو پیسے پورے دے دیے آپ نے، اب ہوتا ہے بعض اوقات کچھ اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو آزمائش میں پھر ڈال دیتے ہیں، آپ صبر سے کام لیجیے، ہمت رکھیں، اللہ پاک سب بہتر فرمائے۔ اب دو چیزیں میں آپ کو عرض کرتا ہوں بالخصوص کاروباری حضرات کے لیے، تاجر حضرات کے لیے، جن کے جو جیسے مارکیٹوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کام کر رہے ہوتے ہیں، بزنس کر رہے ہوتے ہیں، پیسے کے لین دین ہوتے ہیں، کام کروانے ہوتے ہیں، یہ دو وظیفے نوٹ کر لیجئے گا، بہت ہی اہم وظیفہ میں عرض کرنے لگا ہوں ناظرین، انشاءاللہ الکریم آپ کو بہت فائدہ حاصل ہوگا، کبھی آپ کو نقصان نہیں ہوگا، کوئی آپ کو دھوکہ نہیں دے سکے گا کاروبار میں۔ بس شرط یہ ہے کہ ہم نے بھی دیانت داری کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ، صدق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اپنے کاروبار کو لے کر چلنا ہے، صحیح ہے، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اب آئیے وظائف کی طرف۔ دیکھیں جب بھی آپ کسی سے لین دین کے معاملات کر رہے ہوں، کوئی معاہدہ آپ طے کر رہے ہوں کاروباری معاملات میں، تو 21 مرتبہ 21 ٹائمز یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام یہ پڑھ لیا کریں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ الحمدللہ عز و جل نقصان سے آپ محفوظ رہیں گے۔ ایک تو یہ ہوا۔ اچھا اب معاہدہ ہو گیا، اب پھر دوسری باری آتی ہے پیمنٹ دینے کی، پیسے دینے کی۔ جب آپ کسی کو پیسے دیں نا، کسی کو کاروباری معاملات میں یا ویسے بھی کسی کو پیسے دے رہے ہو تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیسے دیں، اور جب آپ کسی سے پیسے لے رہے ہوں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر پیسے آپ لے لیں۔ آپ دیکھیں حیرت انگیز طور پر آپ کو اس کے فوائد نظر آئیں گے، پیسے کی بھی حفاظت رہے گی، کاروبار میں بھی نقصان نہیں ہوگا، لین دین کے معاملات میں بھی الحمدللہ عز و جل آپ کو فائدہ ہوگا۔ مگر یاد رکھیے گا یہ جو لین دین کے معاملات ہیں یہ جائز ہونے چاہیے، جائز کاموں کے لیے، جائز معاملات میں، جائز کاروبار میں کامیابی کے لیے، نقصان سے بچنے کے لیے وظیفہ آپ کو عرض کیا ہے۔ اللہ پاک کی رحمت سے اس کے فوائد حاصل ہوں گے انشاءاللہ۔ آئیے ناظرین، وقت ہوا ہے اب کچھ ویڈیو سوالات الحمدللہ عز و جل ہمارے پاس مدنی بہاریں بھی موجود ہوتی ہیں، وقتاً فوقتاً ناظرین کو مدنی بہاریں بھی ہم دکھاتے ہیں شعبہ روحانی علاج کے تحت، جہاں جہاں تعویذات اطلاریہ کے بستے لگتے ہیں، تعویذات کی برکت سے جو مسلمانوں کو فوائد حاصل ہوئے ہوتے ہیں اور لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں، کبھی تو ہم آپ کو ان کی مدنی بہاریں بھی دکھا رہے ہوتے ہیں، پھر وہاں پر آنے والے مریضوں کے بھی کچھ سوالات ہوتے ہیں، وہ بھی اپنے روحانی علاج کے حوالے سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں، وہ بھی کچھ وظائف معلوم کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں۔ آئیے کچھ سوالات ہمارے پاس موجود ہیں۔ زاہد بھائی آپ بھی ذہنی طور پر تیار رہیے گا، آپ سے بھی انشاءاللہ الکریم کچھ روحانی علاج ہم معلوم کریں گے انشاءاللہ الکریم۔ جی چلائیے گا ویڈیو سوالات۔ میرا نام علی رضا ہے، کاروبار کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیں۔ میرا نام محتسم عالم ہے، میں مجید کالونی کا رہائشی ہوں اور میرا تعلق بزنس کمیونٹی سے ہے۔ اکثر ہمارے تعلق مطلب خرید و فروخت سے ہے، تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دے کہ جس سے ہمارے خرید و فروخت میں جو ہے اضافہ ہو سکے اور کسٹمر کے آمد و رفت میں اضافہ ہو سکے اور ہمارے حلال مال میں کثرت کے ساتھ برکت ہو۔ مجید کالونی سیکٹر 1 المکہ سینٹر میں میری شاپ ہے۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا بیٹا احمد رضا حفظ قرآن مدرسۃ المدینہ میں کرنے کی سعادت پا رہے ہیں، اسے سبق اور منزل بآسانی یاد ہو جائے اور منزل اسے بعد میں بھی یاد رہے، اس کا کوئی روحانی علاج مجھے عطا فرما دیں۔ میرا نام اویس ہے اور میری شاپ ہے المکہ سینٹر کے اندر مجید کالونی میں۔ میرے بابا دراصل 1 مہینے سے بیمار ہے، دماغ کی بارش ہوئی، اٹیک میں مبتلا ہے، کوئی روحانی علاج ارشاد فرمائیے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے۔ فالج کے حوالے سے آپ نے کہا نا والد صاحب کو فالج کا اٹیک ہوا ہے، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، اپنے حفظ و امان بھی رکھیں۔ دیکھیں 2 روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں، ایک تو والد صاحب نے خود پڑھنا ہے، دوسرا ایک لکھنے کے حوالے سے ہوگا۔
دیکھیں جو آپ کے والد صاحب نے پڑھنا ہے نا وہ یہ ہے کہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ یا اللہ، فالج کا اگر کسی کو مرض ہو وہ رات کو سونے سے پہلے 100 مرتبہ پڑھ لیا کریں، الحمدللہ عز و جل فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ ایک تو بعض دفعہ فالج جب ہو جاتا ہے نا تو بندہ کچھ بول بھی نہیں پاتا، الفاظ بھی اس کے سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ اب یہی میں دوسرا ایک اور روحانی علاج عرض کرنے لگا ہوں۔ بالفرض مریض نہیں پڑھ سکتا یہ وظیفہ، جی صحیح، اب دوسرا روحانی علاج سورہ زلزال، یہ قرآن پاک کے 30ویں پارے میں ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا۔ یہ مکمل صورت آپ لوہے کے تھال پر، اسٹیل کے تھال پر تھال لے لیں یا پلیٹ لے لیں، اس پر آپ یہ لکھ لیں۔ اچھا اولاً کوشش یہ ہو کہ زردئی رنگ یا زعفران میسر ہو، اگر بالفرض نہیں ہے تو کسی بھی عام پوائنٹر سے، مارکر سے، کسی بھی قلم سے آپ اس لوہے کے تھال پر، اسٹیل کے تھال پر لکھ لیں سورہ زلزال، مکمل صورت لکھنی ہے۔ اچھا ایک کو یہ جب یہ عمل بتایا گیا نا بھائی سورہ زلزال لکھنی ہے، تو بعد میں ان سے پوچھا کہ بھائی آپ یہ عمل کر رہے ہیں؟ بھائی پورا میں سورہ زلزال لکھ رہا ہوں۔ بھائی کس طرح لکھ رہے ہیں؟ تو صرف سورت کا نام ہی لکھے جا رہے تھے وہ، سورۃ زلزال، ہاں سورۃ الزلزال، حالانکہ لکھنی پوری صورت ہوتی ہے، اذا زلزلت الارض زلزالہا واخرجت الارض اثقالہا وقال الانسان ما لہا، یہ مکمل صورت لکھنی ہوتی نا، وہ بس ٹھیک کیفیت ہو۔ اچھا بہت سے لوگ عقیدت میں ماشاءاللہ فوائد حاصل کر لیتے ہیں الحمدللہ۔ تو بہرحال لفظ سورۃ الزلزال نہیں لکھنا، مکمل سورہ زلزال یہ آپ نے لکھنی ہے۔ اچھا لکھنے کے بعد اب اس تھال میں، اس پلیٹ میں پانی ڈال کر اب آپ فالج کے مریض کو پلائیں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے شفا حاصل ہوگی۔ اچھا یہی سورہ زلزال آپ کسی لوہے یا اسٹیل کے تھال پر لکھ کر مریض کے سرانے رکھ دیں، مریض وقتاً فوقتاً جو ہے نا وقفے سے دیکھے، دیکھنے کی برکت سے بھی الحمدللہ سمجھ فالج کا مرض جاتا رہے گا۔ ایک دفعہ لکھ کے وہ ڈیلی دیکھتا رہے؟ ہاں وہ تو ایک ہی دفعہ لکھنی ہے جی، وہ ایک دفعہ لکھ کر رکھ لیں اپنے پاس، پلانے والا وہ ڈیلی عمل وہ روزانہ کی بنیاد پر عمل کریں۔ یہ 2-3 روحانی علاج آپ کو بتا گئے، اس کے علاوہ آپ تعویذات وغیرہ بھی حاصل کریں، الحمدللہ فالج کے مریضوں کو ہم نے ٹھیک ہوتے دیکھا ہے تعویذات اطاریہ کی برکت سے، تو ضرور حاصل کیجئے گا، فائدہ حاصل ہوگا۔ آئیے زاہد بھائی کچھ سوالات آپ سے بھی ہم روحانی علاج معلوم کریں گے۔ یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی نے ویڈیو سوال کیا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ خرید و فروخت کے معاملات ان کے رہتے ہیں، ان کی ماشاءاللہ دکان بھی ہے۔ اچھا اب یہ چاہ رہے تھے کہ اب ہماری دکان پر کسٹمر، گاہک یہ زیادہ آئیں اور خرید و فروخت میں ہمیں اضافہ ہو، فائدہ ہو، ہے کوئی ایسا وظیفہ کہ دکان پر گاہکوں کا رش لگ جائے، دکان پر کثرت سے گاہک آئیں، ہماری جو خریدار ہیں سامان کے وہ بڑھ جائیں، کیا پڑھنا چاہیے اسے؟ انہیں ایک بہترین ایک تعویذ لکھنے کے حوالے سے یہ عرض کروں گا، اور اتنا مشکل بھی نہیں ہے، بآسانی یہ لکھ بھی سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ 35 مرتبہ کسی سادے کاغذ پر لکھ کر اس کی پلاسٹک کوٹنگ وغیرہ کروا کر اس کو دکان وغیرہ پہ لٹکا دیں گے تو اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کے کاروبار وغیرہ کے حوالے سے کافی ان کو برکتیں حاصل ہوں گی انشاءاللہ الکریم۔ جو یہ گاہک وغیرہ آنے کا جو سلسلہ جو کمی بیشی ہو جاتی ہے تو یہی کہ اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ الکریم ان کے رزق میں کافی برکت بھی حاصل ہوں گی۔ 35 بار بسم اللہ شریف لکھ کر لگانی ہے، ماشاءاللہ۔ اچھا جی یہ تو روحانی علاج آپ کو بتا دیا گیا، اب ایک مشورہ بھی آپ قبول فرمائیں۔ دیکھیے ہمارا انداز کیسا ہے، جارحانہ تو نہیں ہے، جھاڑنے والا انداز تو نہیں ہے، غصہ کرنے والا تو نہیں ہے۔ بعض اوقات دکاندار ہوتے ہیں نا، غصہ کرتے ہیں، جھاڑ دیتے ہیں، سختی کرتے ہیں، وہ گاہک پھر چلے جاتے ہیں نا، پھر دوبارہ واپس نہیں آتے۔ اچھی نیت کے ساتھ ہم نے اپنے اخلاق کو اچھے کرنے، کردار اچھا کرنا ہے۔ خرید و فروخت میں نرمی کرنے کا حکم دیا گیا ہے، کہیں پر نرمی کرنا پڑتی ہے، کچھ صبر سے کام لینا پڑتا ہے، عفو درگزر کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلنا ہوتے ہیں، الحمدللہ عز و جل، تب جا کر کامیابیاں پھر ملتی ہیں نا۔ تو ان معاملات کو بھی پیش نظر رکھیے گا، وظائف بھی جو آپ کو بتائے گئے وہ بھی پڑھیے گا، انشاءاللہ الکریم فائدہ حاصل ہوگا۔ اچھا سعید بھائی ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے اپنے بیٹے کے حوالے سے کہا تھا کہ بچہ ان کا ماشاءاللہ حفظ قرآن کی سعادت حاصل کر رہا ہے، اور ہر ماں باپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ ہمارا بچہ حافظ بن جائے اور قرآن اس کو یاد رہے، سبق جلد اس کو یاد ہو جایا کرے، جو سب کی منزل وہ پڑھتا ہے روزانہ بچہ تو اس کو یاد بھی رہے، اور حفظ قرآن کے بعد قرآن پاک بھی یاد رہے۔ اس کے لیے کیا وظیفہ پڑھنا ہوگا اور کس نے پڑھنا ہوگا؟ جی زاہد بھائی۔ ابھی ماشاءاللہ سے یہ حافظ قرآن بن رہے ہیں تو ماشاءاللہ سے یہ تقریباً ان کو پڑھنا تو ماشاءاللہ سے آتا ہی ہوگا الحمدللہ، تو ان کو چاہیے کہ خود عمل کر لے، یا پھر گھر کا اگر یہ نہیں پڑھ پا رہے یا پھر بھاگتے ہیں پڑھنے سے، تھوڑا سا پریشان کریں گے، نہیں پڑھیں گے اور یہ خود عمل نہیں کریں گے، تو گھر میں دوسرا کوئی فرد، ان کے والدین میں سے کوئی بھی 786 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم 786 بار یہ پڑھ کر پانی کی بوتل پہ دم کر لیں
اور اس کا پانی وقتاً فوقتاً ان کو پلاتے رہیں نا، اور جب یہ کم ہو جائے پھر اس میں بڑھا لیں، پھر اس کو پلاتے رہیں بچے کو. انشاءاللہ الکریم ان کے حافظے کے حوالے سے جو انہوں نے بتایا کہ یہ کمزور ہو جاتے ہیں پڑھائی میں تھوڑا تھوڑا چلنے کے بعد، پھر آہستہ آہستہ پھر دوبارہ ان کو پھر اس طریقے سے کرتے رہیں گے، پانی وغیرہ پلاتے رہیں گے، تو انشاءاللہ الکریم اللہ نے چاہا تو حفظ تک بھی اور اس کے بعد بھی اللہ نے چاہا تو یہ اس کو جاری رکھیں گے، کنٹینیو رکھیں گے اس پانی کے عمل کو، تو انشاءاللہ الکریم ان کا حافظہ مضبوط رہے گا. یہ تو حافظے کے حوالے سے ہو گیا. حفظ قرآن میں آسانی رہے، علماء نے اس کا ایک عمل بھی ارشاد فرمایا. اب وہ والدین، وہ بچے، وہ قاری صاحبان، وہ بھی توجہ فرمائیں. اب ان کے لیے میں ایک عمل عرض کرنے لگا ہوں. جب ہوتا ہے نا جیسے بچوں کا قرآن حفظ کروانا ہوتا ہے، حفظ شروع ہو رہا ہوتا ہے، تو اس میں علماء نے فرمایا، بلکہ جنتی زیور کتاب میں عبد المصطفیٰ اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہ تحریر فرمایا ہے کہ اگر بچے کو ابتدا میں سورہ مدثر یہ یاد کروا دی جائے نا، یہ پڑھا دی جائے، یاد کروا دی جائے، تو بعد میں الحمدللہ عز و جل حفظ قرآن اس بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے. تو ابتداً سورہ مدثر یہ یاد کروا دی جائے، پڑھا دی جائے، اور پھر اس کے بعد ترتیب کے ساتھ جیسے قرآن پاک یاد کروایا جاتا ہے بچہ حفظ کرنا شروع کرے، الحمدللہ عز و جل آسانی رہے گی. آئیے ناظرین شامل کریں گے اب ہم آپ کے کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. جی مشتاق احمد بول رہا ہوں جی. میری والدہ کا نام ہے زبیدہ بیگم. استخارہ کروانا ہے ہمارے گھر کے بارے میں، پیسے وغیرہ نکل جاتے ہیں، چوری ہو جاتے ہیں. گھر سے پیسے چوری ہو جاتے ہیں. چلیں ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے گھر میں ماشاءاللہ 60-70 ہزار مہینے کی تنخواہ آ جاتا ہے ہمارے پاس، تو مطلب برکت نہیں ہے اس میں، پتہ ہی نہیں چلتا، ایک دو دن میں ختم ہو جاتے ہیں، تو قرضہ باقی رہ جاتا ہے، مطلب مقروض بھی ہوتے ہیں، اور اس طرح جو ہے نا استخارہ کروانا چاہتے ہیں. ریاض احمد، غلام جنت. کو ایک عمل انشاءاللہ الکریم کالز لینے کے بعد میں آپ کو ایک خاص عمل میں آپ کو عرض کرتا ہوں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میں نوید بات کر رہا ہوں. میں نے جاب اپلائی کے لیے کوشش کی ہے، نہیں ہو رہی، کوئی دعا یا کوئی وظیفہ بتا دیں. جاب کے حوالے سے کہا نا، صحیح. ابھی استخارہ بھی کرواتے ہیں نوید بھائی، وظیفہ بھی آپ کو بتائیں گے. نیکسٹ کال دیجیے گا. عبداللطیف اور والدہ کا نام ہے ام کلثوم. مطلب یہ آ رہا ہے پڑھائی میں جب پڑھنے جاتا ہے درس یاد کر کے جاتا ہے، ٹیوشن سے اسکول میں جا کر بھول جاتا ہے، کالیں آ رہی ہیں، بس ٹیسٹ جو پڑھائی میں ہے وہ بہت سست ہو گیا، پتہ ہے اس لیے اس کا کیا مطلب چاہتا ہے. اللہ پاک آسانی فرمائے، اپنے زمان میں رکھیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام سعد ہے، میری والدہ کا نام آمینہ ہے. استخارہ کروانا ہے. دکان ہے ہماری کریانے کی، کاروبار اپنے بھائی کے نام سے ہے میرا یہ کاروبار. محمد رضوان میرا نام ہے. طاہرہ بانو والدہ کا نام ہے. مسئلہ یہ موسم درزیوں کا کام کرتا ہوں، گھر میں بہت زیادہ پریشانی ہے، کام بھی ہے مگر نہ پریشانی نہ گھیرا ڈالا ہوا ہے. کسی وقت تو یہ بھی ہوتا ہے بھوکے گھر بیٹھے ہوتے ہیں، کام بھی کرتے ہیں، پیسے نہیں ملتے ہیں. صبر اور صبر سے کام لیجیے، اللہ پاک کے رضا پر راضی رہیے. رضوان بھائی اب استخارہ کرواتے ہیں، آپ کی گھریلو کاروباری جملہ پریشانیاں دور ہو جائیں، اس کے لیے کچھ ابھی آپ کو پڑھنے کے وظائف بتاتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. جو ہے نا احمد رضا ہے، والدہ کا نام رنشا، اور اس کے جو نا دماغی تھوڑی کمزوری ہے، 4 سال کا ہو گیا، لیکن کافی علاج کروانے کے بعد بھی کوئی فرق محسوس نہیں ہو رہا، تو اس کا استخارہ بھی کروانا اور اس کا روحانی علاج کا مشورہ بھی کرنا چاہیے. اللہ پاک شفا عطا فرمائے، صحت دے، تندرستی دے. دماغی کمزوری کے حوالے سے آپ نے کہا نا، ابھی انشاءاللہ کریم روحانی علاج اس کا آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال دیجیے گا. رشتہ نہیں ہو رہا، استخارہ کرانا. بچی کا نام ہے، اس کے امی کا نام ہے قریش سلطان. اللہ پاک آسانی. جی نیکسٹ کال دیجیے گا. سر مجھے یہ معلوم کروانا تھا، ہمارے گھر میں آئے روز لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں، کبھی کوئی بیمار ہوتا ہے، کبھی کیا، وہ استخارہ کروانا تھا اس حوالے سے. جی رضوان، والدہ کا نام منظور. اگلی کال دیجیے گا. میں باہر جانا چاہتا ہوں سعودی عرب، استخارہ کر کے ذرا بتا دیں کوئی مسئلہ تو نہیں آ رہا. محمد قاسم، والدہ کا نام ہے گلزارہ بی بی. صحیح ہے. قاسم بھائی عرب شریف جانا کیسا ہے؟ ابھی استخارہ کرواتے ہیں، پھر انشاءاللہ الکریم آپ کو بتائیں گے. آپ ناصر بھائی استخارے فرما لیجئے. یہ ہمارے ایک اسلامی بھائی تھے، نام آپ نے کیا بتایا تھا؟ ریاض نام بتایا تھا. آپ نے فرمایا کہ میری کم و بیش 60 سے 70 ہزار روپے ماہانہ آمدنی ہے، لیکن پیسے تو آتے ہیں لیکن برکت نہیں ہو پا رہی. تو برکت کا روحانی علاج میں آپ کو عرض کرتا ہوں. پہلے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ اسباب کی جس کی وجہ سے رزق میں تنگ دستی آتی ہے، بے برکتی آتی ہے، ان اسباب کو چھوڑنا پڑے گا، ان سے بچنا پڑے گا. اور
जिन चीज़ों से रिस्क में बरकत होती है उनको इख्तियार करना पड़ेगा। मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं कि मेरे मुजर्रबात में से, मेरे तजर्बे से है कि जो मुसलमान पाबंदी के साथ हर महीने 11वीं शरीफ मनाता है, खूब फातिहा और इसाले सवाब का एहतमाम करता है, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल खुशहाल लेता है, उसके घर में, उसके माल में, उसके रिस्क बरकत रहती है। नियत फरमा लें कि हर महीने पाबंदी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह सवजल 11वीं शरीफ का एहतमाम हम किया करेंगे। 11वीं मनाएं, खूब बरकतें पाएँ, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल रिस्क में भी बरकत रहेगी और आमदनी में भी बरकत रहेगी। बहुत से लोग इस तरह की शिकायत करते हैं कि यार हमारी जो तनख्वाह आती है, जो सैलरी आती है, जो हमारी माहाना आमदनी है, ये महीना पूरा होने से पहले पहले ही वो ख़त्म हो जाती है। भाई फ़ीसों में चले जाते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ों की अदायगी में चले जाते हैं, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, फिर दूसरों से कर्ज़ा लेना पड़ जाता है, एडवांस लेने पड़ जाते हैं, या जहाँ काम कर रहे होते हैं वहाँ से उधार लेने पड़ जाते हैं। इस तरह के मामला ये रहते हैं। तो आप पाबंदी के साथ हर महीने 11वीं शरीफ का एहतमाम करें, आप देखिए अल्हम्दुलिल्लाह से बरकत रहेगी, बल्कि आप दूसरों की मदद करने वाले बन जाएंगे। और मज़ीद भी आपके इस्तिखारे हो रहे हैं नाज़रीन, इस्तिखारे हो जाएंगे तो फिर इंशाअल्लाहुल करीम जवाबात भी आपको बताएंगे। मैसेजेस भी काफ़ी सारे हैं। ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मुझे बहुत हज़रत मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, 8 साल हो चुके हैं, और कोई वजीफ़ा भी बताएं कि मैं क्या करूँ। अल्लाह पाक आसानी फरमाए। या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ, ये कसरत के साथ आप पढ़ा करें। मेरे पेट में बहुत ज़्यादा दर्द रहता है, निशा नाम है। देखिए 7 मरतबा या अज़ीम पढ़कर अपने पेट पर दम कर लिया करें। आइए नाज़रीन, एक मदनी बहार हमारे पास मौजूद है, वो आपको दिखाते हैं। जी चलाइए। मेरा नाम इमरान अली अतारी है और मैं जोराबाद ज़िला पेशाब का रहायशी हूँ। तकरीबन 2 से 3 साल मेरे गुर्दे के अंदर पेन रहती थी और गुर्दे के अंदर पथरी का मसला था, जो कि मैंने काफ़ी इलाज वगैरह करवाया, होम्योपैथिक का भी और दीगर इलाज भी चलते रहे, जो कि आराम नहीं आया मुझे। फिर मुझे एक इस्लामी भाई ने रूहानी इलाज का मशवरा दिया, तो मैंने दाऊद इस्लामी के शोबा रूहानी इलाज से तवीज़ात अतारिया लिए और इस्तेमाल किया। अल्हम्दुलिल्लाह उसकी बरकत से मेरी गुर्दे की जो पेन थी वो भी ख़त्म हो गई है, और जो गुर्दे के अंदर मेरी पथरी का मसला था वो भी अल्हम्दुलिल्लाह निकल गई, और अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। उस दिन से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह दोबारा मुझे कभी दर्द नहीं हुई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखिए ना, कितने मरीज़ अल्हम्दुलिल्लाह समझल ताबीदात अतारिया की बरकत से सेहतियाब हो चुके हैं, हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। तो आपको बार बार बताने का, दिखाने का अल्हम्दुलिल्लाह समझल मकसद, नीयत यही होती है कि नाज़रीन रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है। आइए नाज़रीन, अब हम शामिल करेंगे आपके इस्तिखारों के जवाब। जी नासिर भाई इरशाद फरमाइए। जी, ये मुश्ताक भाई थे, वालदा का नाम ज़ुबैदा बताया कि घर में चोरी वगैरह हो जाती है, चीज़ें गायब हो जाती हैं, तो मुश्ताक भी आपका इस्तिखारा किया है, अल्लाह पाक आफ़ियत अता फ़रमाए। आप एक रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। अगर घर से कोई चीज़ें गायब हो जाती हों, घर से चोरी हो जाती है, इस तरह का कोई मामला है, तो एक तो आप ये आदत बनाएं कि जब भी कोई चीज़ रखें या उठाएं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने की आदत बनाएं। तो इंशाअल्लाह इससे हिफाजत रहेगी, जिन्नात की शरारत से भी आपकी वो चीज़ें महफूज रहेंगी, और दीगर किसी के चोरी करने से या गुम होने से भी इंशाअल्लाह उनकी हिफाजत रहेगी। और अगर कोई चीज़ गुम हो गई हो तो उसके लिए आप उठते बैठते चलते फिरते या रब्बी मूसा या रब्बी कलीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये आप कसरत से पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल जो आपकी चीज़ गुम हो गई है, अल्लाह के करम से वो मिल जाएगी। दूसरे ये रियाज भाई थे, वालदा का नाम जन्नत बताया कि घर में बरकत नहीं है, तो रियाज भाई आपका भी इस्तिखारा किया है, वक्ती तौर पे आजमाइश का इशारा है। इसका रूहानी इलाज आपको जुनैद भाई ने बता दिया, आप इस पर अमल कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा होगा। अब्दुल हसीब नाम बताया, ये बच्चा था, इसके बच्चे के हवाले से इन्होंने बताया कि हाफ़िज़ा इसका कमज़ोर है, तो अब्दुल हसीब का भी इस्तिखारा किया है। नज़र बद का इशारा आ रहा है, बच्चों को अगर नज़र लग जाए और बच्चों का हाफ़िज़ा कमज़ोर हो, तो इसके लिए बच्चों की हिफाजत के लिए आप ये रूहानी इलाज नोट फरमा लीजिए। सुबह शाम ये 4 सूरतें, सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह फलक, सूरह नास, ये आप 3-3 बार पढ़ के सुबह शाम ये बच्चे पर आप दम कर दिया करें। इंशाअल्लाह नज़र बद से और बीमारियों से भी हिफाजत रहेगी। और हाफिज़ा कमज़ोर आपने बताया, तो इसके लिए जो है 786 दफ़ा
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये पानी पर दम करके ये बच्चे को पिलाते रहिए। 7 नाम बताया, वालदा का नाम आमिना, कारोबार के हवाले से इन्होंने इस्तिखारा करवाया, बेहतर का इशारा है, अल्लाह ताला आसानी फरमाए, खैर वाफियत अता फरमाए, कारोबार में बरकत के लिए आप जो है फजर की नमाज के बाद जब चाश का वक्त हो तो उस वक्त आप 100 मरतबा या बासितु पढ़कर अल्लाह ताला की दुआ बारगाह में दुआ किया करें, इंशाअल्लाह कारोबार में बरकत होगी। ये रिजवान भाई थे, वालदा का नाम ताहिरा बताया कि घर में परेशानी रहती है। रिजवान भाई आपका भी इस्तिखारा किया है, कोई नज़रबदी असरात वग़ैरह अमलियात वग़ैरह का इशारा नहीं है, अल्लाह आफ़ियत अता फ़रमाए। 112 दफ़ा या रज़्ज़ाक़ु या रहमानु या रहीमु या सलामु, ये आप 7 दिन तक हर नमाज के बाद पढ़िए और अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल आपकी परेशानियाँ, लड़ाई झगड़े, जो भी आज़माइशें हैं इंशाअल्लाह दूर हो जाएंगी। अहमद रज़ा नाम बताया, वालदा का नाम रिमशा, इनका भी दिमागी कमज़ोरी के हवाले से इन्होंने बताया कि इनका भी इस्तिखारा किया है, बीमारी का इशारा आ रहा है, अल्लाह ताला आफ़ियत अता फ़रमाए, इनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फ़रमाए। 76 बार 76 टाइम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर पानी पे दम करके आप इनको पिला दिया करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल इनकी जो तकलीफ है, बीमारी है, दूर हो जाएगी। माशाअल्लाह, बड़ा शानदार ये अमल है। बल्कि ये जो आपने वजीफा बताया ना, ला इलाहा इल्लल्लाह, अगर अल्लाह न करे किसी के दिल में भी सुराख हो ना जी, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाता है। नाज़रीन, ये वज़ाइफ अपने मामूलात में शामिल रखिएगा। शिफा देने वाली ज़ात अल्लाह तबारक व तआला की है। अल्लाह पाक की हकीकत में शाफ़िउल अमराद है। अल्लाह पाक तमाम मरीज़ों पर रहमत की नज़र फरमाए, हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आइए मिलकर दुआ भी करते हैं कि इस्लामी भाइयों ने, नाज़रीन ने दुआओं के हवाले से पैगामात भी दिए हैं, मैसेजेस भी आए हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन जज़ल्लाहु अन्ना सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम मा हुवा अहलु या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन या अकरमल अकरमीन या हय्यु या क़य्यूम बिरहमतिका अस्तगीथ हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या अल्लाह पाक हमारी, हमारे माँ बाप, हमारे पीर व मुर्शिद, हमारे असातिज़ा कराम और सारी उम्मत की बख्शिश व मग़फ़िरत फरमा दे। या अरहमर राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फराख दस्ती अता फरमा, बेघरों को घर अता फरमा दे, बे औलादों को नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फरमा। या अरहमर राहिमीन, बेरोज़गारों को हलाल और आसान रोज़गार बक़दरे किफ़ायत अता फरमा, मुहताजी से बचा ले, दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचा ले। या अल्लाह पाक, हमें बस अपना ही मोहताज रखना, अपने सिवा किसी का मोहताज न करना, हमें खुददारी नसीब फरमा, कनाअत की लाज़वाल दौलत हमें नसीब फरमा। या अल्लाह पाक, जो मुसलमान बीमार हैं, जिनके वालिदैन बीमार हैं, जो अस्पतालों में दाखिल हैं, जो घरों में बीमार हैं, या शाफियल अमराज, या अल्लाह पाक हमारे तमाम मरीज़ों को शिफा अता फरमा। या अल्लाह पाक, जिन इस्लामी भाइयों ने, मदनी चैनल के नाज़रीन ने कॉल्स की, मैसेज किए, अपने मसाइल बताए, घरेलू मसाइल बताए, अपनी परेशानियों का बताया, या अरहमर राहिमीन या रब्बल आलमीन, या अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके सबके बीमारियां, परेशानियां, कर्जदारियां, घरेलू नाचाकियां, तंग दस्तियां, बेरोजगारियां, नाजायज मुकद्दमे बाजियां दूर फरमा दे। घरों से लड़ाई झगड़े, नफरतें, अदावतें, रंजिशें, गलत फहमियाँ, बदगुमानियाँ, शुकूक व शुबहात सब दूर फरमा दे। या अल्लाह पाक, जिन भाइयों के, जिन बहनों के रिश्तों में रुकावटें हैं, बंदिशें हैं, सबकी रुकावटें बंदिशें दूर फरमा दे। कहते रहते हैं दुआ के वास्ते बंदे तेरे, कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसों मजबूर की। आमीन आमीन बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। तू जिस्मानी बीमारियां दूर फरमा दे, रूहानी अमराज से भी शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा दे, शिफा